الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں مختصر سی روشنی ڈالوں گا غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا. ہمارے اور بہت سارے علاقوں کے اندر بتوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر اور ہوش شدہ لوگوں کے نام پر اور اس کے علاوہ نارسنگ کے نام پر اور جنات کے نام پر نظر و نیاز اور چڑھاوا دیا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے یہ تمام کے تمام عمل غیر اللہ کے اندر آتے ہیں اور جو شرک ہیں اور جو اللہ کی عبادت کے اندر دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہوتا ہے. یہ وہ عمل ہے جس عمل سے انسان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید کے اندر ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر مردہ اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، اور وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا حرام ہے. اس آیت کے اندر 4 چیزیں بتائی گئی جو کھانا حرام ہے. نمبر 1 مری ہوئی چیز، مرا ہوا جانور. اس کے بعد خون کھانا، بلڈ، یہ بھی حرام ہے. اس کے بعد پگ جس کو ہم سور بولتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھانا حرام ہے. اور اس کے بعد ایک بہت ہی بڑا مسئلہ آتا ہے آخر میں، وہ ہے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز جو دی جاتی ہے. جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یا اس کو ذبح کرتے وقت کسی غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، وہ چیز حرام ہے. اس کے علاوہ اس کا تقرب یا اس ارادے سے اس کو خوش کرنے کے لیے اور جو چیز دی جاتی ہے وہ چیز بھی حرام ہے اور جو شرک کے اندر آتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمبر 6 سورہ انعام اور آیت نمبر 121 کے اندر قل ان صلاتی، آیت نمبر 162 کے اندر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. فرمایا کہ کل کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے ان کو، دنیا کے تمام انسانوں کو کہہ دیجئے، ان صلاتی یا مسلمانوں کو کہہ دیجئے بے شک میری نماز، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، میرے تمام مراسم عبودیت، تمام عبادتیں، نسکی و محیای میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے. تو لہذا نماز بھی اللہ کے لیے جو اللہ کی عبادت ہے، جس کے اندر سجدہ، رکوع، قیام، یہ تمام کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے. اسی طرح نسکی قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے اللہ کے نام پر جانور قربان کیا. تو آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان کے نام پر جانور رکھتے ہیں اور ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے
ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے جانور کا چڑھاوا چڑھاتے. یہ فلاں بزرگ کے نام کا ہم نے جانور یا بکرا رکھا ہے. اور بعض گھروں کے اندر آپ پوچھیں گے یہ مرغے آپ نے کس لیے رکھے ہیں, ہمیں دے دیجیے. وہ کہیں گے یہ فلاں بابے کے نام پر ہے, فلاں بزرگ جو فوت ہو چکا ہے اس فلاں ولی یا فقیر کے نام پر ہم نے رکھے ہیں, اور یہ اسی پر دیا جائے گا جہاں اس کی قبر ہے, جہاں اس کا مزار ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر جو ہے ایسا ویسا کوئی بھی معاملہ جو تھا یہ چڑھاوے کا, نذر نیاز کا, یہ ممنوع تھا. اس کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا. صحابہ کرام کی کتنی قبریں ہیں مدینہ کے اندر, اور وہاں آپ دیکھیں گے جنت البقیع کے اندر کتنے صحابہ کرام فوت ہوئے ہیں, اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنائی. تو ان کی قبروں کے اوپر کبھی ان کے نام پر کوئی بکرا, مرغا یا کوئی نذر و نیاز, سونا چاندی نہیں دیا جاتا, کیونکہ یہ چیز شرک کے اندر آتی ہے. جو چیز اللہ کے نام پر نہ ہوگی اس کو کھانا ہی منع ہے, اس کو کھانا ہی حرام ہے, کیونکہ وہ شرک کے اندر آتی ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں, پہلا فرمانبردار ہوں. دوسری آیت جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 121, اس کے اندر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, اور نہ کھاؤ ایسے جانوروں میں سے یا اس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. کہتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر 11ویں, یہ نیاز فلاں بزرگ یا فلاں پیر یا بابے صاحب کے نام کی نیاز ہے. یہ عرس جو ہے فلاں بزرگ کے نام پر دیا جاتا ہے, اور یہاں بکرا جو بھی کھانا ہے اس کے نام پر پکایا جا رہا ہے. یہ تمام کی تمام شرکیہ کام ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, یہ گناہ ہے, یہ نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, بے شک شیاطین کیا کرتے ہیں, وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں, ان کو یہ باتیں القا کرتے ہیں, ڈالتے ہیں. إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, تاکہ تم ان سے جھگڑا کرو, ان سے جدال کرو. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, اگر تم لوگوں نے ان لوگوں کی بات, اگر تم نے ان لوگوں کی بات مان لی جو شرک کرتے ہیں, جو غیر اللہ کے نام پر نذر نیاز دیتے ہیں, 11ویں دیتے ہیں, کسی بزرگ یا بابے کے نام کی نیاز دیتے ہیں, اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم ضرور مشرک ہو جاؤ گے, شرک کرنے والی جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ گے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور پیچھے اگر آپ پڑھیں گے سورہ نام کے اندر, وہاں لکھا کہ جو اللہ کے نام پر جو چیز ہوگی, جو دی جائے یا مانگی جائے یا لی جائے, تو اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے, اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز دی جائے, وقف کی جائے, تو اس چیز میں سے آپ کھا سکتے ہیں. اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی, لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِقْتَ, اے معاذ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا, یعنی شرک والا گناہ نہ کرنا, اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے, اگرچہ تجھے جلا دیا جائے, تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ایک صحابی کو, اور یہی وصیت تمام امتوں کو ہے. اور ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, قصہ آپ کو سناتا ہوں. حدیث کے اندر ایک قصہ بیان ہو کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا, اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت کے اندر چلا گیا. ایک قبیلہ تھا, اور اس قبیلے کے ماننے والے, اس قبیلے کے اندر جو لوگ تھے وہ ایک بت کو مانتے تھے, اور وہ بت راستے کے اندر تھا. 2 شخص وہاں سے گزرے. ایک شخص جب اس راستے سے گزرنے لگا تو قبیلے کے لوگوں نے اسے کہا کہ اگر جب تک تو اس بت کے نام پر کوئی چیز نہیں چڑھائے گا, کوئی چڑھاوا نہیں دے گا, کوئی نظر نیاز نہیں کرے گا, ہم تیرا راستہ نہیں چھوڑیں گے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو چڑھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, تو میں کیا چڑھاؤں؟ کہا کچھ بھی چڑھانا پڑے گا, جب تک نہیں چڑھاؤ گے راستہ نہیں ملے گا, چاہے آپ کو ایک مکھی کیوں نہ چڑھانی پڑے. اس آدمی نے کیا کیا کہ ایک مکھی پکڑی اور اس بت کے نام پر چڑھا دی, اور اس کا راستہ چھوڑ دیا.
اور اس کے بعد وہ آدمی سیدھا جہنم کے اندر چلا گیا. اس کے بعد ایک شخص اور آتا ہے اس راستے سے گزرنے کے لیے, وہ بت والے راستے سے, تو لوگ کہتے ہیں کہ تو بھی اس بت کے نام پر کوئی چیز چڑھا. اس نے کہا میں اللہ کے سوا کوئی کسی کو قسم کا چڑھاوا نہیں چڑھاتا, غیر اللہ کا نام کے چڑھاوا نظر و نیاز نہیں کرتا. اور کہا اگر تو نہیں چڑھائے گا ہم تجھے قتل کر دیں گے. کہا اگر آپ قتل کر دو, کچھ کر دو, لیکن میں چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. تو لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ آدمی سیدھا جنت کے اندر چلا گیا. تو پتہ چلا کہ غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے. اس کی سزا ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا جاتا ہے, کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے. ایک حدیث ہے من مات یجعل اللہ ندًا ادخل النار, جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا. تو ہمارے علاقوں اور بستیوں کے اندر لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن شرک آج تک موجود ہے. شرک کی نظر و نیاز, شرک کے چڑھاوے اور شرک کی عبادتیں آج بھی موجود ہیں. اور آج بھی ہماری بستیوں کے اندر, گاؤں کے اندر نار سنگھ کے نام کا بکرا دیا جاتا ہے, قبر والے کے نام پر نظر و نیاز چڑھائی جاتی ہے, اور اس کے نام پر بکرے اور مرغے رکھے جاتے ہیں, یارمی دی جاتی ہے. حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے خود یارمی نہیں دی. انہوں نے اپنی کسی کتاب کے اندر یارمی کا ذکر کیا ہی نہیں, لیکن لوگ اس کے نام پر بزنس کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے نام پر بکرے دیے جاتے ہیں, نیازیں دی جاتی ہیں, اور یہ جو ہے شرک کے اندر آتا ہے. تو ایک آیت اور جس کے اندر اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ. پس اے نبی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. نبی تو کسی دوسرے کے معبود کو نہیں پکار سکتے, ایسا تو ہو ہی سکتا, بلکہ ان کی جو امت ہے ان کو تنبیہ کرنا تھا اس آیت کے اندر, تاکہ پتہ چلے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے, کسی دوسرے معبود کو پکارنا کتنا بڑا گناہ, ورنہ تم بھی سزا پانے والوں سے شامل ہو جاؤ گے. اور قرآن کے اندر لکھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. کیا کہ بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, اور اس کے علاوہ چاہے گا تو اللہ معاف کرے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا گناہ عظیم اور بہت بڑا جھوٹ باندھا, گناہ عظیم باندھا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی. حرام کا مطلب وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا, کبھی بھی اس کی کوئی سفارت نہیں کرے گا, کبھی بھی اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اس کا ٹھکانہ آگ ہے, دوزخ ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو یاد رکھیے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کریں گے, سجدے میں گر جائیں گے, اور ان کی سفارش پر, ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا. لیکن آخر میں کیا کہا جائے گا؟ ان کو روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ جہنم کے اندر وہی لوگ رہ گئے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے رہنے کی مہر لگا دی. کافر, مشرک, مرتد, منافق. شرک کرنے والا بھی جو ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا. تو شرک کرنے والے کی نہ نماز قبول ہوگی, نہ زکوٰۃ قبول ہوگی, نہ روزہ قبول ہوگا. تو میں نے آپ کے سامنے ایک شرک بتایا ہے, وہ ہے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز چڑھانا, بت کے نام پر نظر و نیاز چڑھانا. اسی طرح نارسنگ کے نام کا بکرا ذبح کرنا,
اس کو خوش کرنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے کسی پیر بابے یا کسی قبر کے اندر بزرگ کو جہاں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس سے ڈر کر اور اس سے امید وابستہ رکھ کر جو نیازیں، جو بکرے، جو مرغے دیے جاتے ہیں وہ سب شرک کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر اللہ کی نظر و نیاز سے بچائے اور صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔